شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب اس وقت کچھ لکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس پرچہ کو جلدی سے ڈال کر اٹھے اور دروازے تک حیرت زدہ ہو کر گئے اور ان کا ہاتھ بڑی تعظیم اور تکریم سے پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ لا کر اپنی مسند پر بٹھایا اور خود تواضع سے ان کے سامنے بیٹھے۔ بات چیت بڑی توجہ سے کرتے رہے اور جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو دروازے تک ان کو پہنچانے گئے اور واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اس وقت تو وزیر صاحب کے پاس مجمع تھا۔ میری کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب مجمع کم ہو گیا تو میں نے وزیر صاحب سے عرض کیا کہ میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ وزیر نے کہا ضرور اجازت ہے، اور غالباً تم یہ پوچھو گے کہ میں نے چھوٹے بھائی کا جتنا اکرام کیا اتنا بڑے بھائی کا نہیں کیا، حالانکہ وہ علم اور عمر دونوں میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہی سوال ہے۔ وزیر نے کہا سنو، ہم نے ایک نہر کھودنے کا حکم دیا تھا، اس کے قریب شریف مرتضیٰ کی زمین بھی تھی، جس کی وجہ سے اس نہر کے مصارف سے 16 درہم کے قریب حصہ رسد ان کے ذمہ بھی پڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ پرچہ لکھا کہ اس میں سے کچھ کم کر دو۔ اتنی ذرا سی رقم کے لیے بار بار وہ مجھے سوال کرتے رہے، اور سید رضی کے متعلق مجھے ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں نے ان کی خوشی میں اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے ایک خوانچی میں 100 دینار اشرفیاں ان کی خدمت میں بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے اور یہ کہہ بھیجا کہ وزیر صاحب سے شکریہ کے بعد کہہ دیں کہ میں لوگوں کی عطایا قبول نہیں کرتا، میں لوگوں کی حدیث شریف قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے میری ضرورت کے بقدر میرے پاس موجود ہے۔ میں نے پھر دوبارہ وہ خوان بھیجا کہ یہ دائیا وغیرہ کے کام کرنے والی عورتوں کو بھیجا ہے، انہوں نے پھر بھی واپس کر دیا، اور یہ فرمایا کہ میرے گھر کی عورتیں بھی دوسروں سے کچھ لینے کی عادی نہیں ہیں، باروں تو دائی آئی نہیں کر دی عورتیں۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر بھیجا اور یہ عرض کیا کہ جناب کے پاس جو طلبہ رہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ فرمایا بڑی خوشی سے پھر قبول کر لے، طلبہ مستے رہے، اور وہ خوان طلبہ کے درمیان رکھ دیا، جس کو جتنی ضرورت ہو لے لے۔ تو شریف رضی کے یہاں طلبہ کا بڑا مجمع رہتا تھا۔ ایک مکان انہوں نے طالب علموں کے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا، جس کا نام دارالعلوم رکھا تھا۔ اس میں یہ طلبہ رہا کرتے تھے اور ان کی ضروریات کا شریف رضی کی طرف سے انتظام تھا۔ یہ خوان دارالعلوم میں رکھنے کے بعد طلبہ میں سے کوئی بھی نہ اٹھا بجز ایک طالب علم کے۔ اس نے اٹھ کر خوان میں سے ایک دینار نکالا اور اس کو وہیں توڑ کر ذرا سا کونا اس کا اپنے پاس رکھ لیا اور بقیہ حصہ اسی خوان میں ڈال دیا۔ شریف رضی نے اس طالب علم سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ ذرا سی مقدار کس کام کے واسطے درکار تھی؟ اس نے عرض کیا کہ ایک رات میرے پاس چراغ میں جلانے کو تیل نہیں تھا، خزانچی صاحب ملے نہیں، میں فلاں دکاندار سے تیل قرض لایا تھا، یہ اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ شریف رضی نے یہ خبر سن کر طلباء کی تعداد کے موافق اپنے خزانے کی چابیاں بنوائیں اور ہر طالب علم کو ایک ایک خزانے کی کنجی دے دی کہ جس کو جس وقت ضرورت ہو وہ خود ہی لے لے۔ خزانے کی چابیاں دیتی ہر طالب علم۔ طالب علم بھی ایماندار آئے لوگ کہ وہ پھر بچے دی ایمانداری رکھو، ان صرف اتنی ہی اس لیا جتنی لوڑ ہے، کونا ایک لیا تھوڑا جا، سارا نہیں لیا۔ ساڈے سامنے کوئی شے رکھو صحیح ویکھو کی بن رہا ویسے پہ جائیے، سمجھ نہ آن دے کہ جا کے کوئی شے۔ تو فرمایا کہ تاکہ خزانچی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اس خوان کو اس حال میں کہ 1 دینار اس میں سے ذرا سا ٹوٹا ہوا تھا واپس کر دیا۔ یہ قصہ سنا کر وزیر صاحب نے کہا کہ تم ہی بتاؤ میں ایسے شخص کا اکرام کیوں نہ کروں؟ جتنا جس کا سوال کم ہے اتنی ہی اس کی عزت زیادہ ہے، جس بندے کا سوال زیادہ ہے
تو اتنے ہی وہ عزت کم ہے. اس واسطے دنیا تو سوال کم، اللہ دی ذات تو سوال زیادہ. اللہ تو منگو، اللہ پاک بہت کارساز نے، بہت بہترین عطا کرنے والے ہیں. اس واسطے منگنا کس تو وے؟ اللہ. حدیث پاک پہ چندہ اگر جوتے تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے تسمہ ایک معمولی چیز ہے. ہن جدت آ گئی، تسمہ ہن معمولی جائے، مثلا 10 روپے دا، 5 روپے دا، 20 روپے دا لب جاتا ہے. اج جو اس دور دے اندر اگر وہ پہلے زمانے دیکھا جائے تو کی لی رہی ہوندیاں سی چھڑیاں، لی رہی ہے نا، اصل تے ہے تے لی رہی ہے نا. دھاگا کوئی لے لو تو بھی بن جاتا تسمہ. تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس کو منگو؟ اللہ تعالیٰ دی ذات کو منگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دے خزانے اللہ تعالیٰ دے قبضے وچ نے. اللہ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا ربنا هب لنا من ازواجنا اللهم انا على ذكرك وشكرك الله تعالى.